نہیں تم سے زیادہ کوئی پیارا یا رسول اللہ، نہیں تم سے زیادہ کوئی پیارا یا رسول اللہ، تمہاری نا کائنات میں آئے ہیں ہم، اس جہاں میں آئے ہیں ہم، کس نسبت سے؟ اللہ کے محبوب نبی کی نسبت سے۔ یہاں ایمان ملا اللہ کے محبوب نبی، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کے قبر میں جائیں گے، وہاں پر قبر کی منزلیں کیسے آسان ہوں گی جب اللہ کے محبوب نبی کے متعلق عقیدے کا جو سوال ہے اس کا صحیح جواب آئے گا۔ اب معاشر کا میدان لگے گا، معاشر سجے گا، تو اس وقت بھی تب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا جب تک اللہ کا محبوب نبی نہیں فرق۔ کمال ہے، ہر چیز کے متعلق ہر چیز، ہر پہلو ہم مان رہے ہیں، اور اگر اللہ کے محبوب نبی کی نسبت کی بات کی جائے، وسیلے کی بات کی جائے، تو لوگ تھوڑا سا لوگوں کے ذہنوں میں کوئی طرح طرح کے خیال آنے لگ جاتے ہیں، کہیں علم کے متعلق، کہیں علم کے متعلق، کہیں مقام کے متعلق، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کے ذکر درود و سلام کے متعلق، کہیں دعا کے متعلق، کہیں شفا کے متعلق۔ یہ طرح طرح کے ذہن میں وسوسے آنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے بندے کو، یہ وسوسے، یہ خیال آنے سے پہلے اللہ نے عقل دی ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اس لیے ہے اگر اب نہیں سوچیں گے تو کب سوچیں گے؟ اگر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے متعلق جو ذہن سوچ نہیں سکتا، جو دل محسوس نہیں کر سکتا، اسے اس جسم میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جو جسم ملا ہی اللہ کے محبوب نبی کی نسبت سے ہے، کیا حق ہے اس کو؟ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ پیر سید غوث محمد شاہ صاحب گیلانی، کوئی حق حاصل نہیں ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب، وہ اللہ کا محبوب نبی کہ جس نے سب سے زیادہ اور تیری بھلائی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، اب ان کے متعلق، ان کی شان کے دیکھیں، کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، نسبت مصطفیٰ کے بغیر نہ اللہ کچھ دیتا ہے نہ کوئی تو لے سکتا ہے۔ یہ میں اپنا عقیدہ ہے، کسی کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے، ہمیں کیا، یہ عقیدے کا شعر ہے۔ غفوری صاحب سنیں، تمہاری نا خدائی کا جو منکر ہو وہ کافر ہے، تمہاری نا خدائی کا جو منکر ہو وہ کافر ہے، تمہاری نا خدائی کا جو منکر ہو وہ کافر ہے، لگا دو پار تم بیڑا ہمارا یا رسول اللہ، لگا دو پار، لگا دو پار تم بیڑا ہمارا یا رسول اللہ، لگا دو پار تم بیڑا ہمارا یا رسول اللہ، تمہاری عنایت ہے، عنایت دونوں عالم میں، تمہاری عنایت ہے، عنایت دونوں عالم میں، تمہارا ہی سہارا ہے، سہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہی سہارا ہے، سہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہی سمیٹے
دنیا ہے، یہی ہے نا، اور کیا چاہیے؟ سمیٹے گا خزانے دین و دنیا کے وہی جس نے تمہارے سامنے دامن پسارا یا رسول اللہ، تمہارے سامنے دامن پسارا یا رسول اللہ، تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ، تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ۔ اسی عقیدے کے ساتھ ہی تو ہم دعا مانگتے ہیں۔ وہ دعا کسی وقت بھی مانگے، کسی نماز سے پہلے یا کسی نماز کے بعد یا کسی نماز کے اندر، مانگنا تو رب سے ہے نا، تو پھر یہ قید کس بات کی؟ اگر کسی عبادت کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے تو اس کے بعد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ وہ بھی مانگنی چاہیے، پہلے بھی مانگ، اگر رب سے مانگ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر تجھ سے کوئی سوال کرے تو تیرے لیے کوئی قید نہیں ہے وقت کی۔ ہم پر یہ کیا، کون سا یہ قدغن لگا دیا گیا ہے کہ فلاں وقت مانگو، فلاں میں نہ مانگو؟ اوے ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ اپنے خالق سے ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، اور اللہ کے فضل اور کرم سے ہماری دعاؤں کی، ہماری التجاؤں کی قبولیت کا جو راز ہے وہ نسبت مصطفیٰ ہے، وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہمارا ایمان، ہمارا یقین کہ ہمارے موتا اس جہاں میں جس انداز میں مرضی رہیں، لیکن جب ہم مریں گے وہ اللہ کے محبوب نبی کی شفاعت کے حقدار ہو کے مریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم اللہ وسائے کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پورے گھر والوں پسماندگان پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔